والے اہل بیت میں آتے ہیں۔ حدیث قصہ سے کہتے ہیں، کپڑے میں لیے تھے نا چادر میں حسن کو، حسین کو، سیدہ فاطمہ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، اور کیا فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے کہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ یہ بات تو سنیے، یہ تو شیعوں سے سنی ہے نا، ہم سے نہیں سنو، یہ ان سے سنی ہے۔ ہم اس کو انڈوز کرتے، انڈوز ہی کہتے ہیں نا، ان کو پتا ہوگا انڈوز کرتے ہیں، ہم تمہاری بات کو انڈوز کرتے ہیں بھائی۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث سے قصہ ہے، چادر والے اہل بیت ایسے ہی ہے، تو چھت والے اہل بیت بھی ہوں گے۔ چادر والے اہل بیت تو ہے کہ چادر ڈال کے اکٹھے کر لیے، اور چھت والے یعنی گھر والے وہ ہمیشہ کے ساتھ رہنے والے۔ علی اور فاطمہ ہمیشہ ساتھ نہیں رہے نبی کے، شادی کے بعد اپنا گھر تھا جو گھر داماد تھے۔ ابھی طالب میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں آج، اصل میں آپ کو ایک اور لائن دے دوں، شیعہ اور سنی دونوں گمراہ ہیں اور دونوں جاہل ہیں۔ وہ کافر بنائے جا رہے ہیں، یہ خارج بنائے جا رہے ہیں، تو جہنم میں کون جائے گا، جنت میں کون جائے گا؟ شیعہ سنیوں کو خارج کہتے ہیں، تکفیری کہتے ہیں، اور یہ مل کے ان کو کافر کہتے ہیں۔ تو جو ایک دوسرے کو کافر کافر کہہ لیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کافر نہ ہوا اور تم نے کافر کہہ دیا تو تو بھی کافر ہو جائے گا، وہ ایک دونوں کافر ہو گئے۔ اس لیے ان کو کہا اگر وہ کافر نہیں تو یہ کافر، اور انہوں نے ان کو کہا اگر یہ کافر نہیں تو وہ بھی کافر۔ جیسے فرمایا نا، جب کوئی شخص کسی پہ لعنت کرتا ہے تو لعنت اس پر جاتی ہے، اگر اس کے دل کو ٹٹولتی ہے، اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو لعنت واپس پلٹتی ہے۔ یہ تو آپ نے عام سنا ہوگا نا، لعنت واپس پلٹتی ہے اور کرنے والے کے اوپر پڑ جاتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے۔ اسی طرح فرمایا کہ جب کوئی رمی بالکفر کرتا ہے، کفر کی رمی کرتا ہے، جیسے شیطان کو رمی کی جاتی ہے، جو حج پہ جاتے ہیں مینا میں، تو کتنی اہمیت ہے اس کی کہ شیطان کو کنکریاں مار کے پاک ہو جاتا ہے انسان۔ اب شیطان اس کے دل میں شیطان کی کوئی اہمیت نہیں، اس لیے اس نے کنکریاں ماری۔ تو اسی طرح جو رمی بالکفر کرتا ہے، اگر اگلے والا کافر نہیں ہے تو وہ لعنت کی طرح واپس پلٹ کے اس پر پڑ جاتی ہے۔ تو گویا جنت میں انشاءاللہ صرف اہل حدیث ہی جائیں گے، نہ ہم شیعوں کو کافر کہتے ہیں نہ سنیوں کو کافر کہتے ہیں۔ کلمہ پڑھ لو اہل حدیثوں کا اگر جنت جانا ہی۔ میں قرآن و حدیث سے ممبر رسول پہ بتا رہا ہوں، میں یہ پورے ہفتے سے یہی سن رہا ہوں، اور میں آج بھی اپنے امام اپنے مؤذن صاحب سے کہہ رہا تھا کہ یار مزہ بڑا آتا ہے جب وہ جو آندے نا ذاکر کرتے تو مولوی ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک دو میں کافر ہے، کافر ہو کافر ہے۔ بھائی موجیں لگی ہیں، بھائی ہم تو بیٹھے ہیں آرام سے یار، ہمارے نزدیک تو سارے مسلمان ہیں، شیعوں بھی آ جاؤ سنیوں بھی آ جاؤ۔ کیوں؟ ہم کون ہیں؟ ہم چھت والے اہل بیت ہیں، ہم چادر والے صرف نہیں ہیں، ہم چھت کے نیچے ایک ہی کمرے میں رہنے والے جن کو حجرہ رسول کہا جاتا ہے، اس میں رہنے والے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، چادر والوں کو بھی مانتے ہیں، اور ہم ان دونوں کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہتے۔ نہیں سمجھے؟ وہ گل سمجھ آندی پئی ہے طالب، تو بھی ابھی طالب ہے، وہ گل سمجھ آندی پئی ہے۔ لہذا یہ رمی کرنا، علی کو ماننے والے کافر ہیں، یا ادھر علی کے دوسرے طرف جو جن کو کہا جاتا ہے سنی وہ کافر ہیں، یہ دونوں نعرہ لگانے والے کافر ہیں۔ گل ختم ہوئی۔ اور مولویوں نے آخنا ہے مولوی کافر کہی جانا، بھائی میں کافر نہیں کہتا، تجھے خود کہی جاتے، میری کیا اوقات ہے، میں تو کسی کو بھی کافر نہیں کہتا، لیکن حساب تم دونوں کا ایک ہی لائن میں ہونا ہے کہ تم دونوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا ہے۔ حدیث کے ساتھ چادر میں لیے گئے اہل بیت ہیں، اور جو بات سنو نا، ابھی ہم میٹنگ میں بیٹھے ہوتے کہیں تو کیا کہتے ہیں، جو کوئی خاص بندہ آ جاتا ہے نا میٹنگ میں، دس یہ نہیں آ جب بزرگوں، جب کوئی خاص بندہ یہ میرا آدمی ہے، میٹنگ پر ہی ہے، آنے دو یہ میرا آدمی ہے، ایسے کہتے ہیں نا۔ کبھی کوئی بیٹھے ہو کہیں پہ، کبھی کوئی میٹنگ کر لیا کرو یار، دوستوں یاروں کے ساتھ بیٹھ کے دعوتیں کیا کرو، یہ مومن کی شان ہے، اور میری تو تجھے کرنی کوئی نہیں کسی نے۔ دعوتوں سے محبتیں بڑھتی ہیں، سلام سے محبتیں بڑھتی ہیں، اور یہ دونوں خوبیاں مسلمانوں میں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ نہ دعوتیں کرتے ہیں، اچھا ہم دعوت کس کی کرتے ہیں؟ صرف اپنے رشتہ داروں کی، تو اس کے لیے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب تو بچے کی شادی کرے گا، عقیقہ کرے گا، کچھ بھی کرے گا، چلو اور کچھ نہیں ہوگا، جب تیرے گھر میں کوئی میت ہوگی تب بھی تو رشتہ داروں کی دعوت کر دیتا ہے قورمے پکا کے، کیونکہ مولویوں نے کہا ہے کہ جب مر جائے تو اس کی میت پہ قورمہ بانٹو، کل خانی ہو جائے گی۔ یا پلاؤ، اتنا مہنگا پلاؤ، بریانی سے مہنگا پلاؤ ہے، بیف پلاؤ، مٹن پلاؤ، چکن پلاؤ، میت پہ بانٹ رہے ہوتے، وہ شرم نہیں آتی؟ بندہ مر گیا یار۔ ایک بات اور کر دوں، یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان پر 3 دن پانی بند رہا، ایسے ہی ہے؟ وہ صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں یہ ان کو پتا ہوگا، ہمیں یہ پتا ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ 3 دن پانی بند رہا۔
ہم تو وہاں نہیں تھے نا، ہم میں سے ہمارے باپ دادا بھی نہیں تھے، بر صغیر کا کوئی شخص بھی نہیں تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پہلا عالم دین بر صغیر کا، وہ بھی وہاں نہیں تھا، ہم نے بھی ان سے ہی سنا ہے 3 دن پانی بنتا۔ وہ 3 دن کون سے تھے؟ 8 9 10، تو یہ 8 9 10 کو سبیلے لگا کے بادام ڈال کے کشمش ڈال کے پانی پلا رہے ہوتے اور کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ ایسے ہی ہے، جتنا بھی تم کر لو، آپ کو اگر آپ کے اندر غیرت حسینی ہے، 3 دن تک پانی نہیں دینا چاہیے کسی کو، اپنے گھر میں پیے یا نہیں پیے اس کی مرضی ہے، لیکن سبیلے روڈوں پہ، میدانوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ 8 9 10 کو نہیں ہونی چاہیے بغال تمہارے، لیکن ہمارے نزدیک کیا کہ پانی بند نہیں ہوا۔ انتقامی جنگ تھی یہ، کوئی خلافت کی جنگ نہیں تھی کہ یزید خلیفہ نہیں ہو میں خلیفہ ہوں۔ حضرت حسین کا یہ دعویٰ نہیں تھا کہ اس کو ہٹاؤ مجھے بناؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں انتقامی جنگ تھی؟ میں آج بڑی ریسرچ سے آیا ہوں، تو چاہے کئیوں کا دل ناراض ہو جائے ہونے سے، اور کسی کی ناراضگی سے حق سننے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم نے اگر اللہ اور رسول کو راضی کر لیا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، بس۔ سیدنا حسین مدینے سے مکہ، مکہ سے کوفہ خلافت لینے نہیں گئے تھے، وہ حقیقت بتانے گئے تھے۔ نہیں سمجھ آئی کہ یزید خلافت کے یا امارت کے حقدار نہیں ہے، بس اتنا بتانے گئے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں میں میچ کر جاؤں نا ان سے کالوں سے، تو آپ نے ہاتھ کھڑا کر دینا ہے، یہ تو وہ بھی کہندے نے، کیونکہ مینوں نہ ہونا نہ زد ہے، انہاں نہ زد ہے، مینوں محبت کدے نال ہے؟ مدینے دے تاجدار نال، آل رسول نال، اہل بیت نال۔ سیدنا حسین جب وہاں گئے، تیر و تفنگ کے ساتھ نہیں گئے تھے، لشکر کو لے کر نہیں گئے تھے، خاندان کو لے کر گئے تھے، اور اس کی علامت دیکھو آپ، 9 بیٹے کربلا میں سیدنا علی کے، حضرت حسین کے بھائی شہید ہوئے۔ کتنے؟ 9 بیٹے۔ تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ تھی اسلام اور کفر کی یا حق اور باطل کی؟ حق اور باطل کی جنگ کیسے تھی؟ علی کے 9 بیٹے شہید ہو گئے، اس کا مطلب علی کے خاندان سے کوئی انتقام لیا گیا۔ نہیں سمجھے آپ؟ ذرا دل تھام کے بیٹھنا، حقیقت یہ ہے۔ اور یہ 9 بیٹے یہ بھی مانتے ہیں کہ 9 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے علی کے۔ کوئی چھوٹی بات ہے یار، خانوادہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گیا۔ 9 بیٹے یار، 1 2 3 4 نہیں، دل کو دھڑکن لگی ہے نا؟ ایک باپ کے 9 بیٹے ایک ہی میدان میں مارے جائیں، پھر ہم اس کو حق اور باطل کی، اسلام اور کفر کی جنگ کہتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی؟ یہ خانوادہ اہل بیت سے انتقام لیا ہے قاتلوں نے۔ وہ یزید ہے، وہ ابن زیاد ہے، وہ کوفہ ہے یا شام ہے، جس نے علی کے 9 بیٹے شہید کیے، وہ حق پر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں اور دروازہ علی ہے۔ اس دروازے پہ بیٹھنے والے سارے خاندان کو کربلا میں شہید کر دیا۔ ہم اسلام اور کفر کی جنگ، حق اور باطل کی جنگ لگائے بیٹھے۔ نہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی، نہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے خاندان کو ٹریپ کیا گیا تھا۔ ٹریپ سمجھتے ہیں؟ آسانی سے سمجھاؤں، جیسے عمران خان اور پی ٹی آئی کو ٹریپ کر کے 9 مئی ڈالا گیا، ایسے خانوادہ علی پہ، خانوادہ حسین کو ٹریپ کر کے ان کو کربلا میں گھیرا گیا۔ نیا رخ بیان کر رہا ہوں تاریخ کا، تو جب یہ تاریخ میں اس لیے موج گافیاں کرتے ہیں تو ہم بھی کوئی حق بیان کر دیں، وہ ڈرنا کس بات کا ہے؟ آل رسول کو، ابناء علی کو اور کاروان حسین کو ٹریپ کر کے کربلا لے جایا گیا ہے تاکہ ان کا خاتمہ کیا جائے۔ کیوں؟ اس کی ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، باقی باتوں کا ٹائم نہیں ہے۔ سیدنا امیر معاویہ، امیر شام، نام سنا ہے؟ تو کفر دے فتوی بھی لگی جاندے نے، لوگوں نے گستاخی دے فتوی بھی لگی جاندے نے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نال ہے کہ پتہ نہیں ساڈے ہاں سب تو سستا کفر اور گستاخی کا فتویٰ ہے، اور میں کئی دفعے پہلے کہہ بھی چکا ہوں کہ یہ وجہ صرف 295 سی ہے، کیونکہ لوگوں کو بھرم ہے کہ اگر کوئی ایسی بات کرے تو ہم 295 سی لگائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اس کو ایرز کرو تاکہ مسلمان خوشی سے جیے، جو کہے گا وہ بھرے گا۔ امیر شام سیدنا ہاں میرے بھائی آیا تھا، غور سے سننا، آج 74 سال 76 سال یا 78 سال
اتنی عمر تھی ان کی. وہ شام سے مدینہ گئے اور جا کر کہنے لگے, اور کہیں پہ غلطی ہو جائے تو معافی پہلے کرتے, معذرت طلبگار, کیونکہ ہر بار رضی اللہ عنہ اور اس طرح کے جملے کہنے سے, علیہ السلام کہنے سے ثواب تو ملے گا, نیتوں پہ ثواب ہے. جا کر مدینے, اہل مدینہ سے رائے لی. اس وقت 4 ریاستیں تھیں مسلمانوں کی, ذہن میں رکھنا یہ بات. مدینہ, مکہ, کوفہ اور 5ویں وہی شام. نہیں, کوفہ کے بعد بصرہ بھی تھی. 4 یہ اور 5ویں شام. 5 ریاستیں تھیں مسلمانوں کی, اسلامی مملکتیں. بعد میں تو ڈیوائیڈیشن ہو گئی نا, سب کچھ ہو گیا, لیکن 5 مملکتیں تھیں. حضرت امیر معاویہ دمشق سے, اچھا شام جو دمشق ہے کیپٹل, وہاں سے مدینہ گئے, لوگوں سے کہا میں یزید کو اپنے بعد نیابت دینا چاہتا ہوں, آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بات سنی کبھی آپ نے؟ ان سے سنی ہے؟ ساڑھے والے تو کفر تو علاوہ کچھ کرتے نہیں نا, یہ گلیں نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بس ایسی گستاخی ہو گئی تو ہو گئی, تلوار لٹکا دی ہے, وہ بھٹو کو بلیک میل کر کے 295 سی کی, ہر ایک کو قتل کر دو, ہر ایک کو پھانسی دے دو, لٹکا دو اور مار دو اور بھگا دو, چلو جی. اسلام صحیح بیان نہیں کرنے دیتے, اتنا خوف طاری ہے. امیر شام وہاں گئے مدینہ میں, اہل مدینہ سے رائے لی, لوگوں کو بتایا کہ میری عمر اب اس ایج پہ ہے, آدمی تو کل چل تو چل. صحیح ہے. اچھا, وہاں اہل مدینہ میں سے 4 آدمیوں نے مخالفت کی حضرت معاویہ کی. ذرا پلے باندھ لینا یہ بات. آپ نے سنی ہے نیٹ سے, مولوی کفر والے سے, مولوی خوارج والے سے, اللہ کی قسم کر کے کہہ رہا ہوں, نہ مجھے ان سے متعلق ہے نہ مجھے ان سے تعلق ہے. میں ایسے دونوں لوگوں سے نفرت کرتا ہوں جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں. صحابہ کی باہمی مشاجرات سے, لڑائیوں سے کوئی کافر نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھنا آپ. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کی آخری گفتگو, آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوئی, جنت میں داخل ہو جائے گا. اور تھوڑے گناہ ہیں جن کے کوڑے پڑنے ہیں, ہم ان کے اوپر ہی جا کر اپنے آپ کو کافر کافر کہتے رہے, دوسروں کو کافر کہتے رہے. اہل مدینہ میں سے 4 لوگوں نے مخالفت کی ہے. کس کی؟ حضرت امیر معاویہ کے, کہ یزید کو اپنے بعد نائب نہیں بنانا, خلیفہ نہیں بنانا, جب امیر نہیں بنانا. خلیفہ تو ہم کہتے ہیں نا, امیر نہیں بنانا. ایک کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر. کون ہے یہ؟ ابن عمر کے بیٹے, عمر ابن خطاب کے بیٹے, خلیفہ دوم عمر فاروق کے بیٹے. ذرا غور کرنا, جس عمر کو یہ تان و تشنیع کرتے ہیں, بک بک کرتے ہیں, یہ جاہل جن کو علم ہی نہیں ہے, اس کے بیٹے نے مخالفت کی امیر معاویہ کی. مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے کہا ہے امیر معاویہ یا امیر المومنین, کیونکہ حضرت علی کے بعد وہی رہ گئے تھے. یزید کو اپنا نائب یا اپنا نائب کپتان نہیں بنانا, یہی کہہ لو, خلیفہ نہیں بنانا. دوسرے کون تھے؟ یہ تو حضرت عمر کے بیٹے ہو گئے. دوسرے عبد الرحمن ابن ابی بکر, سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن نے. اگر تمہارے اندر بھی غیرت ایمانی ہے نا, تو ان کو جا کے پوچھنا, تم جن کو گالیاں دیتے ہو, ساڈا مولوی کہتا ہے انہوں کی اولادہ نے یزید الخلیفہ بنانے کا انکار کرتا ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا یزید کو اپنے بعد امیر نہیں بنانا, مملکت اسلامیہ ٹوٹ جائے گی. حضرت حسین ابن علی, حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے کہا امیر معاویہ, یزید کو اپنے بعد امیر شام نہیں بنانا. یہ کون تھے؟ حضرت علی کے بیٹے ابو بکر. اچھا, حضرت عثمان کا بیٹا اس وقت اس ایج میں, یا حضرت عثمان کا خاندان اس وقت غم میں تھا. کون سے غم میں؟ جو ان کے ساتھ بیتی تھی, شہید کیے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, اور ان کا ایک بیٹا تھا ابان ابن عثمان, اس لیے وہ سائڈ ہو گیا. جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو خان وادہ عثمان ابن عفان سائڈ پہ ہو گئے, عثمان غنی ذی النورین سائڈ ہو گئے. ان کا تم جانو تمہارا کام جانے, تم شیطان کے نرغے میں آ گئے ہو, بہکاوے میں آ گئے. اس لیے ان سے نہ وہ آیا, نہ اس نے رائے دی, نہ ان کے بیٹے سے کسی نے رائے لی. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ابو بکر کے بیٹے نے یزید کی مخالفت کی. اور یارو یہ باتیں آج باندھ کے چلے جاؤ سینے میں, اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے. نہ شیعوں کے چکر میں پڑو, نہ سنیوں کے چکر میں پڑو.
چکر میں پڑو مدینے والے کی کہ ان کی سفارش ہمیں مل جائے. ہر خطیب میرے سمیت خطبے کے آغاز میں پڑھتا ہے شافع محشر شفیع المذنبین رحمت للعالمین ہے. ابو بکر کے بیٹے نے یزید کی امارت کی مخالفت کی، عبد الرحمن بن ابی بکر. عمر ابن خطاب عمر فاروق خلیفہ دوم کے بیٹے ابن عمر نے عبداللہ ابن عمر نے یزید کے خلیفہ بننے کی مخالفت کی. حضرت علی خلیفہ چہارم کے بیٹے حسین ابن علی نے یزید کے امیر شام بننے کی امیر معاویہ کے سامنے مخالفت کی. اور چوتھے کون ہیں؟ وہ پتہ ہے کسی نے؟ کسی کو پتا ہے چوتھے وہ شخص کون ہے؟ مدینے والوں میں سے جس نے امیر معاویہ کو مسجد نبوی کے اندر کہا تھا کہ یزید کو اپنے بعد امیر نہیں بنانا مسلمانوں کو. کسی نے پتا ہے؟ تو تھوڑا جا بھی پتا ہے کسی نے؟ پھر چلو پر پانی ہے. یہ ایک بندہ مولوی لگ رہا ہے، پچھلے جمعے بھی بولے ایسی. عبداللہ ابن زبیر نے، اور یہ کون ہے؟ پھوپھی زاد رسول رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن زبیر، زبیر ابن عوام کے بیٹے. چوتھے اچھا یہ وہ تھے جو اس دور میں، پہلے دور میں تو حضرت امیر حمزہ تھے، پھر حضرت عمر ابن خطاب تھے، پھر سعد بن ابی وقاص تھے، اور چوتھے نمبر پہ عبداللہ بن زبیر تھے. یعنی کیا؟ قد کاٹھ والے، وجود والے، خوف والے، کڑیل جوان تھے. یہ سب سے بلند تھے اہل مدینہ میں. انہوں نے مخالفت کی، اور یہ پھوپھی زاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے کہا امیر معاویہ یزید کو امیر نہیں بنانا. اور آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ بعد میں زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن کیا کرے، کیا روئے ان کم بختوں کو کہ یہ ان کو بھی گالیاں دے رہے ہیں. ان چار نے مدینہ میں سے حضرت امیر معاویہ کے سامنے کہا کہ یزید کو اپنے بعد 74 سال یا 76 سال کی عمر میں جب مدینہ گئے خلیفہ نہیں بنانا. پھر یہ مکہ گئے، وہاں بھی خاموشی تاری ہے، کسی نے رائے نہیں دی. پھر یہ کوفہ گئے. کوفے والے تو تھوڑے یار نے، کیونکہ سارے حنفی ہیں نا، سارے حنفی ہیں. تو انہوں نے وہ تو نجدی ہے، اصل میں کوفہ نجدیوں میں آتا ہے. انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ازاں ہے نا. پھر یہ شام والوں سے تو رائے لینی نہیں تھی. وہاں تو یہ خود بیٹھے ہوئے تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. امیر معاویہ شام میں تھے نا، تو شام والوں سے انہوں نے رائے نہیں لی. ہمارے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے باہر نکلے کہتے سانو ووٹ دیو، اور ووٹ لے کے اتھی بدل کے دے آپ پھر دوبارہ بیٹھ جاتے. مکار، امت کے سب سے عیار پاکستانی ہیں. اس لیے ڈاکٹر سرار کہتا تھا پاکستانی جو قوم ہے سب سے بڑی منافقین ہے دنیا میں. 4 لوگ، خلیفہ اول کا بیٹا، خلیفہ دوم کا بیٹا، خلیفہ چہارم کا بیٹا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات عبداللہ ابن زبیر، ان 4 لوگوں نے امیر معاویہ سے کہا یزید کو خلیفہ نہیں بنانا، مملکت ٹوٹ جائے گی. یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے، یہ کیسر و کسریٰ کا شعار ہے کہ باپ کے بعد بیٹا بنے گا. جملہ سن لیا میرا؟ کیا الزام لگایا؟ باپ کے بعد بیٹا. یہ کیسر و کسریٰ کی ریت ہے، عادت ہے کہ اس کی سیٹ پہ بیٹھے گا. مسلمانوں کا کوئی ایسا اصول نہیں ہے باپ کے بعد بیٹا سیٹ پہ بیٹھے. تو یہ جو کہتے ہیں یزید شرابی تھا، یزید زانی تھا، یزید فاسق تھا، پھر آخر میں جا کر کہتے کافر تھا. کیا حسین نے یزید کو شرابی کہا؟ یہ سوال ہے. کیا عبداللہ ابن زبیر نے یزید کو زانی کہا، جو پھوپھی زاد رسول ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں؟ کتنا قریبی رشتہ ہے. پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی لگے رہے، ایسے جیسے سایہ ہوتا ہے. پھر کیا عبداللہ ابن عمر نے یزید کو شرابی کہا؟ کیا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے یزید کو شرابی یا زانی ایلیگیشن لگائی؟ انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کا اصول نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا سیٹ پہ بیٹھے. یہاں کوالٹی اینڈ کوانٹٹی اینڈ میرٹ چلتا ہے. جو خلافت کے حقدار ہوگا وہی بیٹھے گا، اس کے بعد رائے شماری دی جائے. لہذا یہ گرم مسالہ ڈالا گیا ہے کربلا کے واقعے میں. میرا کوئی پھوپھیزا تھوڑی ہے یزید، باہر میں جائے، وہ بھی ایک حاکم ہے جس کی سلطانی کے دوران، جس کی بادشاہی کے دوران، پاکستان میں شہباز شریف کی حکمرانی کے دوران کسی بھی مسلم خاندان کے 9 بیٹے شہید ہو جائے، میں اس شہباز شریف پر 1000 بار لعنت اور جہنمی کہوں گا
کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ جس نے ایک جان کو بھی قتل کیا، ناجائز نہ حق خون بہایا، وہ جہنم میں جائے گا، اور ابدی جہنم میں جائے گا، ہمیشہ کی جہنم میں ایک مومن کو قتل کرنے والا، اور جس نے 9 بیٹے علی کے شہید کر دیے۔ یار سوچو تو صحیح، پھر کہتے ہیں اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ نہیں ہے، یہ خانوادہ علی سے اور حضرت حسین کے انکار کی وجہ سے ان کے 9 بھائیوں کو قتل کیا کربلا کے میدان، لہذا یہ انتقامی جنگ تھی۔ پھر عبداللہ بن زبیر، جس کا میں نے ابھی حلیہ بیان کیا کہ سب سے آخری کریل جوان یہی تھے جن کے وجاہت سے خوف زدہ لوگ ہوتے تھے، ان کو شہید کر کے ان کے سر کو مدینے کے چوک میں لٹکایا گیا تھا۔ یہ ان سے انتقام لیا گیا تھا۔ اور کس نے انتقام لیا تھا؟ عمران خان نے مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، نواز شریف، اسحاق، تو سارا خاندان یہ ڈال دیا تھا جیل میں۔ وہ آئے نا اقتدار میں، انہوں نے تن دیتے بیوی سمیت۔ یہ انتقام تھا کربلا میں۔ تو مثالہ میں دیوا نا تو پھر کہتے ہیں عمران خان کی تعریف کر رہا ہے، وہ یار سارے باہر میں جائیں۔ اسلام کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے مثال ضروری ہے۔ یہ انتقام چلتا رہا ہے۔ عمران خان کو کسی بہت بڑی کرپشن میں، ایک گھڑی، یار گھڑی میں بھی لائی ہے، کل میرے دل کرپشن کا کیس ہو، ایک گھڑی کے کیس میں جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ انتقام لینا تھا، ٹریپ کیا، ٹریپ کر کے 9 مئی پہ لے آئے، آگ لگا کے کہا اس نے لگائی، توڑ پھوڑ کر کے کہا اس نے توڑا پھوڑا۔ بھائی جنہوں نے توڑا ان کو لٹکا دو، جو جیل میں تھا آلریڈی کہا نہیں اس کی وجہ سے ٹوٹا، اس کو جیل میں اور ڈال دی۔ اسے کہتے ہیں ٹریپ کرنا۔ اب ٹریپ کی اردو آپ کو آتی ہوگی، کیا کہتے ہیں؟ اپنے جال میں لینا، جال میں پھنسانا ہے نا، جال میں پھنسایا اور وہ انتقام لے لیا۔ اسی طرح جنہوں نے مدینہ اور مکہ میں بیٹھے ہوئے یزید کو پتا چلا ان نے میری مخالفت کی، امارت کی، ان سے انتقام لیا اس نے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا، یہ اسلامی جنگ بھی نہیں تھی، کفر کی جنگ بھی نہیں تھی، حق باطل کی لڑائی بھی نہیں تھی، یہ انتقام کی لڑائی تھی۔ اور انتقام لینے کے لیے کوفے والوں نے ایک پلاننگ کی۔ اچھا آگے اس جملے کے آگے کہتے ہیں جی 70,000 خط لکھے، سب بکواس ہے۔ 18,000 یہ بھی بکواس ہے۔ انہیں ویلے بیٹھے سی کوفے والے، خط اسٹیشنری کون چھاپتا سی؟ کراچی دا اردو بازار۔ خط لکھے جناب، پیغام بھیجا، اور پیغام بھی اونٹنی پہ یا گھوڑی پہ جاتا تھا یا خچر پہ جاتا تھا۔ کیوں؟ پیچھے سازش برپا تھی، آپ آ جاؤ ہمارے پاس، آپ آ جاؤ ہمارے پاس۔ اچھا پھر یہ بھی ایک کہانی ہے، آج میں سارے پردے کھول دیتا ہوں کہ مدینے والوں نے حسین کو نہیں ٹکنے دیا یا مکے والوں نے حسین کو نہیں ٹکنے دیا۔ میں کعبے کے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جب حسین چلنے لگے کوفے والوں کے جال میں پھنس کر، کوفے والوں کی محبت میں اہل مدینہ اور اہل مکہ نے پگڑیاں اتار کے حسین کے قدموں پہ ڈالی تھی، نہیں جاؤ یہ بڑے شیطان لوگ ہیں، کوفے والے بڑے شرارتی لوگ ہیں، بڑے نجدی لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو پیغمبر کائنات نے آخری عمر میں منبر مدینہ پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مجھے یہاں سے گرم ہوائیں آ رہی ہیں، اور وہ مشرق کا نام لیا، نجد کا نام لیا، اور نجد بھی 3 ہے، نجد حجاز، وہ پتہ ہے تو انہوں حجاز کے لوگ کہتے ہیں، جس کا پہلے نام یثرب تھا، پھر حجاز پڑا، پھر حرمین پڑا، پھر حرمین شریفین پڑا، جی یہ نجد حجاز تھا، دوسرا نجد عراق تھا، اور تیسرا نجد شام یا نجد یمن۔ 3 خطے تھے عرب کے، عراق الگ تھا، شام یمن الگ تھا، اور حجاز یہ سعودی عرب والا اور یہ خلیجی ممالک تھے، 3 نجد تھے۔ حجاز میں رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں۔ یا میں نجدیوں کا مسئلہ بھی حل کر رہا ہوں، جو کہتے ہیں نا وہ بھی نجدی، یہ خود لانتی ہیں۔ ان بے شرموں نے اپنے فرقے کو، اپنے فقہا کو بچانے کے لیے مدینے والوں پر الزامات لگا دیے، اور پھر کہتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں کہ اہل حدیث وہابی صرف مکہ اور مدینہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کی تعلیمات پہ انحصار کرتا ہے۔ تو نجد مدینہ میں یا نجد حجاز میں جس میں مکہ اور مدینہ آتا ہے، وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے ہیں، اس کو بد دعا کی تھی، لہذا نہیں دی۔ گویا نجد حجاز کو بد دعا نہیں دی۔ دوسرا نجد شام ہے، شام میں تو رسول اللہ نے برکتوں کی دعا کی ہے، جب طاعون پھیلا مدینے میں سارے شام گئے، قحط پھیلا سارے شام گئے، اور شام سے رسول اللہ نے
بڑی نسبتیں اور بڑی محبتیں. اللہم بارک لنا فی شامنا. نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے شام کے لیے, اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما. بات سمجھ آ رہی؟ وہ دیکھو میں دیکھو وہ آ جان گے واپس. انہوں نے میری کوئی غلط بری نہیں لگی, بڑے علمی آدمی ہیں. اللہ کے رسول, صحیح حدیث ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی, اصول کافی کی, ملا باقر مجلسی کا. نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہم بارک لنا فی مدینتنا, اے اللہ میرے مدینہ میں برکت عطا فرما. لہذا نجد حجاز کے لیے دعا ہو گئی اللہم بارک لنا فی شامنا. صحیح بخاری میں امام بخاری امیر المومنین فی الحدیث لے کر آئے ہیں, جس کو یہ بھی مانتے ہیں کہ شام کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما. جب فرمایا نا اللہم بارک لنا فی نجدنا, وہاں عراقی بیٹھے ہوئے تھے, کوفی بیٹھے ہوئے تھے, بصری بیٹھے ہوئے تھے, بغدادی بیٹھے ہوئے تھے. وہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہی ہے نا عراق. وہاں سے کسی نے کہا یا رسول اللہ فی نجدنا, ہمارے نجد کے لیے, ہمارے 3 بار دعا کے لیے کہا گیا نبی پاک کو کہ ہمارے عراق کے لیے دعا کیجیے. اللہم یہ کہیے اللہم بارک لنا فی نجد عراق, اے اللہ عراق کی نجد کے بارے میں دعا کر دیجئے کہ اس میں برکت ہو. نبی علیہ السلام خاموش. 3 بار عراقیوں نے کہا ہمارے لیے دعا کر دیجئے, نبی خاموش. ہمارے لیے دعا کر دیجئے, عراقیوں نے کہا, نبی خاموش. تیسری بار جب کہا پھر نبی خاموش. پھر چوتھی بار خود ہی بولے کہ یہاں سے مجھے گرم ہوائیں آ رہی ہیں, کوفہ سے اور بصرہ سے اور بغداد سے. اور وہ گرم ہوائیں کیا ہیں پتہ ہے آپ کو؟ وہ گرم ہوائیں کون سی ہیں؟ تھوڑا سا آپ کو تکلیف ہوگی. گرم ہوائیں یہی ہے کہ دین اسلام کا بٹوارا عراق سے ہوا ہے, مدینے سے نہیں ہوا. مدینے میں آج بھی ایک اسلام ہے جو محمد رسول اللہ کا دین ہے. لہذا جو بد دعا تھی وہ نجد عراق کے لیے تھی, جو آج یہاں پہ سنیت کے روپ میں وہابیوں کو نجدی کہتے ہیں. پہلے ہماری نسبت تو عراق کے ثابت کریں. ہم تو دورفدمو کہتے ہیں عراق کو, جہاں سے ہمارا نبی ناز, جہاں ہمارے آل رسول کا خون بہا, جہاں حسین کے 9 بھائیوں کا خون بہا. ہم ان کے ساتھ نسبت ہی نہیں رکھنا. ہم گناہ سمجھتے ہیں عراق سے نسبت رکھنا. جن کی نسبت عراق سے ہے وہی نجدی ہے, جن کی نسبت کوفہ سے ہے وہی خون خار ہے, جن کی نسبت عراق سے ہے انہی کو نبی کی بد دعا ہے. جن کی نسبت عراق سے ہے, فقہا سے ہے, انہوں نے ہی دین اسلام کو بانٹا ہے, ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے. مدینے میں کوئی فرقہ نہیں, مکہ میں آج بھی کوئی فرقہ نہیں. وہاں قرآن ہے, سنت ہے اور نبی عزیز شان ہے. لہذا نجدی کا مسئلہ حل ہوگا. بیچ کربلا رہ گئی. 9 بھائی حسین کے, ان کے نام بتا دوں اور نام بتا دوں. حسین ابن علی. اچھا وہ جو 70,000 خط وہ رہ گئے, 70,000 خط, 72,000 خط, 18,000 خط, 20,000 خط, 5,000, بھائی کوئی خط نہیں. ہاں یہ سب ایسے جو ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, کہانیاں بنائی گئی ہیں. گرم مسالہ کربلا میں ڈالا گیا. جب خون گرا نا آل رسول کا, اب تو نجات نہیں ہے. سادات کا کہتے ہیں نا, سادات, سیدوں کی اولاد, مذاق نہیں ہے یہ نسبت بڑی پاک ہے. لیطہرکم تطہیرا, قرآن کہتا اللہ نے آل رسول کو پاک کر دیا. چھت والے ہوں یا چادر والے ہوں. چادر والے یہ 5 ہیں, 4 ہیں, 5 ہیں, 4 ہیں, علی, فاطمہ, حسن, حسین. یہ چادر والے ہو گئے. 5ویں نبی عزیز شان. اور چھت والے اہل بیت, مدینے کی چھت میں جو نبی کے حجرے میں رہنے والیاں تھیں, دونوں کو پاک کر دیا. ایک مولوی نے واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اہل بیت بیویاں نہیں آتی. اچھا جی کیوں نہیں آتی؟ کہ جب تک نکاح میں تھی وہ اہل بیت تھی, جن کو طلاق دے دی وہ اہل بیت سے نکل گئی. یہ تو آٹومیٹکلی بات ہے, یہ تو فطری بات ہے. اور جو وفات کے بعد رہ گئی اس میں بڑی ایک کڑیل بات تھی. اس نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا فلا تحل لنا صدقہ, اہل بیت پہ صدقہ نہیں ہے, صدقہ نہیں کھا سکتے, بلکہ قے کروائی تھی اگر کسی بچے نے کھا لیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد, یہ میں کہہ رہا ہوں, وہ کیا کہتے ہیں وصال, وفات کے بعد نبی کی بیویاں صدقے کھاتی رہی. دلیل کوئی نہیں, یہ ذلیل کا دعویٰ ہے. آل رسول نے صدقہ نہیں کھایا, اہل بیت نے بھی صدقہ نہیں کھایا. یہ جھوٹ بولا, بہتان مانا.
لہذا یہ اس کی بات بے دلیل ہے، اس میں بحث ضرورت نہیں ہے، جس کی دلیل نہ ہو جو بکواس ہوتی ہے۔ حسین ابن علی، 9 بیٹوں کے نام گننے لگا ہوں، ذرا توجہ رکھنا، اور اگر توجہ نہیں ہے تو اٹھ کے چلے جانا۔ 9 بیٹے علی کے، حضرت حسین کے بھائی، سگے بھائی یا سوتیلے بھائی۔ نام سنا ہے عباس علمدار، یہ علی کا بیٹا تھا، عباس ابن علی، ٹھیک ہو گیا۔ اصغر ابن علی، علی اصغر کہتے ہیں نا، یہ علی کا بیٹا تھا، اور میں نے لکھے تھے کئی سارے۔ پھر حسین ابن علی، عبید اللہ ابن علی، عبداللہ ابن علی، کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے نا، ہاں۔ ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی، کتنے ہو گئے؟ یہ 9 بیٹے تھے۔ کون کون سے؟ حسین ابن علی، کربلا کا شہید، کربلا کا شہید حسین ابن علی، سن رہے ہیں نا۔ دوسرا عبید اللہ ابن علی، تیسرا عبداللہ ابن علی۔ حسین رسول نے نام خود رکھا، ایسے ہی ہے، عبید اللہ، عبد الرحمن اور عبداللہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ یہ میرے پسندیدہ نام ہے اور یہ اللہ کو بھی پسند ہے۔ لہذا علی نے نام رکھا حسین کے بھائی کا عبید اللہ ابن علی، تیسرے کا عبداللہ ابن علی، چوتھے کا ابو بکر ابن علی، پانچویں کا عمر ابن علی، چھٹے کا عثمان ابن علی، ساتویں کا عباس ابن علی، آٹھویں کا اصغر ابن علی، اور 9ویں کا کون ہے؟ اکبر ابن علی۔ ایک اور بیٹا ہے، دیکھو نا گنتی میں کبھی تو مسٹیک ہو جاتی ہے نا۔ یہ 9 بیٹے تھے، لیکن اس نے بتانا کیا ہے؟ حسین ابن علی شہید ہوئے کربلا میں، اور ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے نا، ہم نے سینے پہ زنجیریں ماری، مکے مارے، گال پیٹے۔ عبید اللہ ابن علی بھی تو شہید ہوئے، کبھی سنا ہے آپ نے انہوں نے ان کا نام لیا ہو؟ کوئی ایک تھپڑ بھی مارا ہو؟ عبداللہ ابن علی بھی حسین کے بھائی تھے، کربلا میں شہید ہوئے، کسی نے ایک مکہ کھایا؟ ابو بکر ابن علی۔ اچھا، اب یہ تو آپ نے سن لیا کہ یہ 9 بیٹے تھے علی کے، جو حسین کے ساتھ نام حسین تھے، 8 دوسرے بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ 9 بھائی شہید ہو گئے کربلا میں۔ سوال یہ نہیں ہے کہ 9 بیٹے شہید ہو گئے علی کے، ایک تو میں نے بتا دیا یہ انتقام لیا گیا خانوادہ علی سے، آل رسول سے، یہ بات تو کلیئر کر لیں آپ۔ اسلام کفر کی جنگ نہ کہتے رہنا کئی بار جا کر، حق باطل کی جنگ نہیں ہے، یہ ٹریپ کر کے خانوادہ آل رسول اور خانوادہ حسین، خانوادہ علی ختم کیا گیا۔ جنہوں نے مخالفت کی تھی یزید کے امیر بننے کی، ان کے ساتھ ظلم و بربریت کی گئی بدلے میں، جیسے آپ کے یہاں پاکستان میں ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر ابن علی کیوں رکھا؟ آپ کے ملک کا ایک نامور شیعہ عالم ہے، لوگ تو اس کو رفیق بھائی چمچا نقوی کہتے ہیں، لیکن شہنشاہ نقوی ہے، وہ تقیہ کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تقیہ کر رہا ہے، اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ یہ تقیہ ہے۔ کیا تقیہ ہے؟ کہ یہ جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے نام رکھے، یہ بی بی زہرا کے اس دروازہ جلانے کے بعد نہیں رکھے، یہ پہلے کا واقعہ ہے، بعد نہیں رکھے، پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے جو دروازہ جلانے کا قصہ بیان کرتے ہیں، اس کی بھی میں کھوج لگاؤں گا، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا کہانی ہے، اس سے بعد کا واقعہ ہے۔ یہ جو علی کے بیٹے ہیں، حسین کے سوتیلے بھائی ہیں، یہ فاطمہ کی پیدائش سے پہلے ہوئے تھے، یا فاطمہ کی وفات سے پہلے ہوئے تھے، یا بعد میں ہوئے تھے؟ جب تک فاطمہ تھی علی نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ سیدہ فاطمہ جب تک تھی علی کے گھر میں تو سیدنا علی المرتضیٰ نے دوسری شادی نہیں کی تھی، پتہ ہے یہ آپ کو؟ اتنی محبت تھی۔ پھر رسول اللہ کی وہ چادر والی حدیث تھی، اہل بیت تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ گل سمجھ آتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو میں تھلے لے جانا۔ لہذا اتنا بڑا کذب بواہ کیا گیا۔ جب بی بی فاطمہ فوت ہو گئی، پھر علی نے دوسری شادی کی، تیسری کی، چوتھی کی، اس میں جو اولاد ہوئی وہ بی بی فاطمہ کے وہ گیٹ جلانے والے واقعے سے پہلے کیسے ہو گئی؟ وہ کوئی عقل والا نہیں ہے، کسی نے دماغ میں کھوپڑی نہیں ہے، سارے مر گئے یا حسین، سوچو تو صحیح، کری کی جاتے ایویں کہتے ہیں وہ مر گئے یا حسین۔ بھائی جب تک حسین کی ماں زندہ تھی، علی نے دوسری شادی نہیں کی، پھر ابو بکر، عمر، عثمان بی بی فاطمہ کی وفات سے پہلے پیدا کیسے ہو گئے علی کے گھر میں؟ تو بات سمجھ آئی؟
نہیں سمجھ آئی تھلے لے جاؤ. اور نکتہ کسی کو سمجھ آیا نہیں آیا یا سر ہلاؤ نہیں تو دھماکہ ہو جائے گا ادھر. بھائی علی نے فاطمہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، لہذا علی کی فاطمہ کے بدن سے حسن و حسین ہوئے، ایسے ہی ہوئے. تو جب علی نے شادی کی اس وقت فاطمہ تھی نہیں، فاطمہ تو زہرا تھی نہیں. تو جب فاطمہ تو زہرا نہیں تھی تو ابو بکر، عثمان اور عمر اور عباس اور اصغر پیدا کیسے ہو گئے؟ اچھا پھر سے سنو آگے ترتیب میں نے بتائی نا. پہلے نمبر پہ حسین ابن علی، عبید اللہ ابن علی، عبداللہ ابن علی، ابو بکر ابن علی، پھر عمر ابن علی، پھر عثمان ابن علی، پھر عباس علمدار. اچھا یہ کیا کرتے ہیں؟ حسین کو پیٹتے ہیں، عباس علمدار کو پیٹتے ہیں، پیٹ کے بھائی کھا جاتے ہیں. اصغر کو پیٹتے جو آخری نمبر والا تھا، اس سے چھوٹا. کہتے بھی ہیں، یہ تو جھوٹ نہیں بولتے، کہتے بھی ہیں اصغر چھوٹا سا تھا، گودی میں تھا، پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں. عباس سے بڑا تھا عمر ابن علی جو کربلا میں شہید ہوا. عثمان ابن علی کربلا میں شہید ہوا، عباس سے بڑا تھا عمر میں. ابو بکر ابن علی عباس سے بڑا تھا جو کربلا میں شہید ہوا. 3 بیٹوں کے بعد چوتھا ابو بکر ابن علی تھا. جا کے 7ویں نمبر 8ویں نمبر والے کو اٹھا لیتے ہیں، عباس علمدار کہہ دیتے ہیں. ان تینوں کو خام خام میں شہید ہو گئے. ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ سارا دین جھوٹ پہ. اگر یہ ابو بکر، عمر، عثمان ابن علی پہ روئے، ہم ان کو سچا مان کے مذہب شیعہ اختیار کر لیں. لو سب سے بڑا چیلنج اہل حدیثوں کے مولوی کا. اور اگر اس پہ نہیں روتے تو ان کا A to Z مذہب جھوٹ پہ مبنی ہے، کذب اور تقیہ پہ مبنی ہے، کیونکہ ان کے شہنشاہ نقوی نے اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے ٹی وی انٹرویو میں. اچھا جس کو انٹرویو دے رہا ہے اس کا جو نیچے والا ہونٹ دانتوں کے نیچے چلا گیا جب اس نے کہا، یعنی اس کو بھی علم تھا کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں بھائی. اس کو بھی علم تھا کہ یہ جس کو کہہ رہے ہیں کہ بی بی زہرا کا دروازہ جلنے کے بعد کا واقعہ، اس وقت تو بی بی زہرا تھی نہیں. اور یہاں سوچا کبھی جھوٹے مذہب کو اختیار کرو گے تو قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. تو پھر لعنت کون کس پر ہوگی؟ جو جھوٹ بولے گا. وہابی بولے لعنتی، سنی بولے جھوٹ لعنتی، شیعہ جھوٹ بولے لعنتی. یہ قرآن کہتا ہے، نبی کا فرمان بھی یہی کہتا ہے. اب آ جاؤ بولو تو بس کر دیں، بس کر دوں. یہ چشمہ بڑا جو انٹیلیجنس کا بندہ لگ رہا ہے. ایک واقعہ اور بیان کر دوں اگر آپ اجازت ہو جامین بھائی، کیونکہ انہوں نے شکوہ کیا ہے. یہ مجھے کہتے ہیں حضرت ادھر ٹائم ہی ختم کر دو، 2 بجے والا ٹائم ہی ختم کر دو، بس جمعہ سننے آئیں گے، جلسہ کر کے جائیں گے. حذیفہ بن یمان جلیل القدر صحابی رسول، اہل مدینہ میں سب سے پڑھے لکھے. ان کو کہتے ہیں رازدان نبوت، صاحب السر نبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راز جاننے والا. غور کرنا ذرا، جلیل القدر صحابی رسول، اتنے جلیل القدر ہیں، اہل مدینہ میں سب سے بڑے لکھے پڑھے انسان تھے، کاتب وحی بھی تھے، اور یہ رازدان نبوت تھے. یار میرے سارے رازوں کو میری بیوی بھی نہیں جانتی ہوگی، آپ کے ساتھ بھی یہی ہے. رازدان وہ ہوتا ہے جو جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، جس کے اوپر اندھا اعتماد ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. علی کو رازدان نبوت نہیں کہا، من کنت مولا فعلی المولا کا. رازدار جو آپ کا ہوگا وہ آپ کا سب سے عظیم دوست ہوگا. ایسے ہی ہے. وہ غلط کہہ رہا ہوں؟ جس کو آپ اپنا راز دے دیں، سمجھے آپ نے اپنی گردن اس کے ہاتھ میں دے دی. اور ان کی 3 خوبیاں تھیں. ایک تو جو پڑھے لکھے تھے، دوسرا یہ راز کو راز رکھتے تھے، تیسرا ان کے اندر ایک بڑی منہمک قسم کی ایک خوبی تھی کہ یہ جب بات ہوتی تھی، جب ہوا چلتی تھی، تہ تک پہنچ جاتے تھے. بات کی تہ تک پہنچنا ان پہ ختم تھا. حذیفہ بن یمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منافقین کے نام بتائے، اسلام کے منافقین کے نام بتائے. ان کو حذیفہ بن یمان کو، علی کو نہیں، ابو بکر کو نہیں، عمر کو نہیں، عثمان کو نہیں، ابو ہریرہ کو نہیں، عبداللہ ابن عباس کو نہیں، عباس علمدار کو نہیں. کس کو بتائے؟ حذیفہ بن یمان کو. اتنا قریبی ساتھی، اتنا عزیز دوست، اتنا پڑھا لکھا اور اتنا رازوں کو راز رکھنے والا، اتنا زیرک. زیرک کہتے ہیں نا لفظ، ہمارے ملک میں زیرک سیاستدان کو کہتے ہیں. کہیں وہ نواب دادا نصر اللہ تھا، مولانا فضل الرحمان ہے، اور میں ہوں. کیا کہتے ہیں؟ زیرک سیاستدان، جو بات کی گہرائی میں اتر جائے. کون تھے؟ حذیفہ بن یمان. اتنے زیرک تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منافقین کے نام بتا دیے. تو حق تو یہ بنتا ہے
جو نبی کے دل کے اندر جس کی عظمت ہو، اس کے عزت ہو، اس کو راز بتائے، نبی کے بعد تو خلیفہ ان کو بننا چاہیے تھا۔ پھر جس طرح یہ کہتے ہیں خلیفہ تم بلا فصل۔ پھر آگے سنو اس صحابی کی شان کیا تھی؟ جب حضرت عمر رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی کوئی اہل مدینہ میں وفات پاتا، سننا ہے رفیق بھائی، اہل مدینہ یا اہل مکہ سے کوئی بھی جس کا انتقال ہوتا یا شہادت ہوتی یا وفات ہوتی یا بقول ان کے وصال ہوتا، حضرت عمر اس کا جنازہ نہیں پڑھتے جب تک یہ معلوم نہیں کر لیتے کہ حذیفہ ہے یا نہیں ہے وہاں۔ پہلے پوچھتے کہ اس کے جنازے میں حذیفہ بن یمان ہے، اگر اطلاع ملتی کہ نہیں ہے جبکہ مدینے میں موجود ہیں، حضرت عمر اس کا جنازہ نہ پڑھتے نہ پڑھاتے۔ کوئی اس سے بڑا بھی کوئی رازدان نبوت ہوگا، عظمت ہوگی کسی کی؟ خلیفۃ المسلمین اس کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے جس جنازے میں حذیفہ بن یمان نہیں ہوتا تھا، اس کو تو خلیفہ نہیں بنایا مسلمانوں نے۔ اب ہم کھڑے ہو جائیں حذیفہ نمبر 1، حذیفہ نمبر 1، تو شرم کرو یار، جو رسالت نے دے دیا وہی کافی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اگر موت پہ یقین ہے تو مصطفیٰ پہ یقین کر لو۔ حذیفہ بن یمان، اچھا حضرت عمر نے پوچھا حذیفہ دس تو صحیح کہ ڈکڑا منافق ہے؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی کو بتانا نہیں، اور چوتھی خوبی جو حدیث میں آئی ہے ذرا ان سے بھی جا کر پوچھنا، پوری تاریخ اسلام کے اندر شہادت حسین تک صرف رازدان نبوت ایک ہی رہا ہے، جس سے لوگ جا کر پوچھتے تھے اے حذیفہ وہ دے بارے کی خیال ہے، وہ دی جنازے چ جاواں یا نہیں جاواں؟ اتنا عظیم ساتھی تھا نبی کا، ساری زندگی ایک روایت میں نہیں، تبری نے، امام تبری نے لکھا ہے قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے بھی نبی علیہ السلام نے حذیفہ کو بتا دیا تھا۔ قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے میں بھی حذیفہ بن یمان کو نبی علیہ السلام نے بتا دیا تھا یہ فتنے آئیں گے، اور اسی سے یہ لیتے ہیں کہ حسین شہید ہوں گے۔ کربلا تو بعد کی کہانی ہے نا، کربلا نہیں کہا تھا، یہ تو ہم نے بنایا نا۔ کربلا کوئی جگہ کا نام ہی نہیں تھا، کرب اور بلا تھا، یہ تکلیف اور مصیبت، وہ شہر بن گیا۔ جیسے جہاں نبی علیہ السلام ہجرت کر کے گئے اس کا نام مدینہ تھوڑی تھا، وہ مدینہ تو نبی پڑ گیا، نبی ہٹا مدینہ تو المنورہ بن گیا، وہ شہر مدینہ بن گیا۔ ایسے ہی کرب اور بلا، جب ٹریپ کر کے قافلہ حسین کو وہاں لے گئے، کوفے نہیں جانے دیا۔ اچھا ایک بات اور کرتے ہیں، یہ اور بتا دوں آپ کو بڑی بات، جو میں تو سنی نہیں ہوں بابا، اللہ معاف کرے، میں وہابی ہوں بھائی، میں مدینے والا ہوں، مکے والا ہوں، لا شیء وداؤٹ دس، ان دو شہروں کے علاوہ کوئی دین کا متبرک مقام نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ آپ جو مرضی فتوے لگواتے رہو مولویوں سے، مولویوں نے کام نہیں کرا، فتوے اور گستاخی، معاملہ سلجھانا تو ہے ہی نہیں، دین فتووں پہ جا کر ٹکا ہوا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا حسین نے 3 شرطیں لگائی تھی، کہتے ہیں نا حضرت حسین نے جب وہاں خیمے لگا دیا، اچھا یہ خیمے ہم پہ کہانی ہے، خیمے ویمے نہیں تھے آتے بھائی، ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے بچوں کو لے کے، بھائی مجھے بلایا لے کے جاؤ، آگے کیوں نہیں جانے دیتے ہو، لے کے جاؤ نہیں کہا، استغفر اللہ۔ حسین بزدل نہیں تھے، بہادر شخص تھا، بہادر، علی سے بھی بڑا بہادر تھا۔ تب تو ٹکرا گیا کوفے سے، اس نے بچوں کی بھی پرواہ نہیں کی۔ جو حق پہ ٹکرا جائے وہ بہادر ہوتا ہے، جو پریس کانفرنس کر کے بھاگ جائے وہ منافق ہوتا ہے۔ لودھی صاحب غلط کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے ملک کا وتیرہ ہے نا، میں بتا دوں نا، کربلا والے موحد اور مومن تھے، پاکستان والے منافق اور بدعتی ہیں۔ یہ پریس کانفرنس کر کے بھاگ جاتے ہیں، اور وہ اس نے پریس کانفرنس نہیں کی کہ میرے بچے ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میرے بیویاں ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے شیر خار بچے ہیں، میں پریس کانفرنس کرتا ہوں، ابن زیاد ٹھیک ہے، یزید ٹھیک ہے، میں ورنہ واپس مدینے نہ۔ اس نے کہا جب آیا ہوں تو بات کہہ کے جاؤں گا، اور اس نے کہی ہے اور کہنے کا حق ادا کیا ہے۔ آج بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، علیہ السلام ہے، اور یزید شہباز شریف کا چھوٹا بڑا بھائی ہے، پرویز مشرف کا ستیلا بھائی ہے، جو ظالم اس کا یار یزید ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ابن زیاد کہتا ہے، ابن زیاد کے سامنے حسین نے 3 شرطیں لگائی، ان میں سے ایک کہتے ہیں مجھے یزید کے پاس لے چلو، دور بیٹے منہ، مجھے کوفے والوں ابن زیاد سے ملوا دو، دور بیٹے منہ۔ حسین نے کوئی شرط نہیں لگائی۔ لو آج آپ کی ساری تاریخ پہ پانی پھیر دیتا ہوں، جھوٹ کہتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں کہ حسین نے 3 شرطیں لگائی، حسین نے ایک ہی شرط لگائی، بلوایا ہے تو کوفے جا کے رہوں گا، بس
یہ 3 شرطیں بنائی گئی ہیں، اور 5ویں بات کہہ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ کون سی بات؟ کربلا کا واقعہ حق ہے، خانوادہ حسین کی شہادت حق ہے، علی کے 9 بیٹوں کی شہادت حق ہے، مظلوم ہے یہ، محرم کے دن حق ہے۔ بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، عاشورہ محرم حق ہے، ایسے ہی ہے۔ تو پھر ان ایام کے دنوں میں، ان دنوں کے اندر کوئی قصہ امیر معاویہ چھیڑ لیتا ہے، کوئی قصہ ابو بکر صدیق چھیڑ لیتا ہے، کوئی حضرت عمر کے قصے چھیڑ لیتا ہے، کوئی حضرت عثمان کی شہادت چھیڑ لیتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے، جس گھر میں فوتگی ہوئی ہو اس گھر میں تم ڈھول تاشے لے کے چلے جاؤ تو پھر چپیڑیں ہی لگنی ہے۔ نہیں غلط کہہ رہا ہوں بھائی؟ جو دن جن کی نسبت سے موسوم ہو گئے ان دنوں میں انہیں کا تذکرہ سنت ہے، کیونکہ پیر کا دن نبی کی ولادت کا دن ہے، اور 9 ربیع الاول ولادت مصطفیٰ کا دن ہے۔ آ رہا ہے آگے، اتنے بھی نظر آئے نا پوسٹ مارٹم کرانا۔ تو پھر 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا پیر کے دن کو آپ ابو جہل کے قصے نہیں چھیڑ سکتے، نہیں چھیڑتے نا۔ مصطفیٰ کی ولادت کی اور اس کے بعد اسلام کی عظمت بیان کرتے ہیں، تو 10 محرم کو یا 9 محرم کو یا 8 محرم کو یا 1 محرم کو، 1 سے 10 تک تم کیسے چھیڑ لیتے ہو؟ کس جرت سے چھیڑ لیتے ہو قصہ امیر معاویہ یا قصہ حضرت ابو بکر صدیق؟ لہذا پتہ یہ چلا، جو مولوی ان دنوں میں کسی اور کے قصے بیان کرتا ہے گویا وہ اپنے بڑوں کو گالی خود نکلوانا چاہتا ہے۔ غلط بات کر رہا ہوں لوگ، صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ لہذا سنیوں کو جا کر آپ بتا دو بھائی محرم میں حسین ہے، ربیع الاول میں مصطفیٰ ہے، باقی سارا سال تیرا ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اگر غلط کہوں تو طالب کھڑا ہو کے نعرہ تکبیر لگا دینا، یار ان سے بولو، یار ہاتھ جوڑ کے بولو، حسین کربلا میں 9 بھائی اس میں شہید ہو گئے، تم غلط صحیح کے چکر میں قصہ کوئی اور شروع کر لیتے ہو، یار تم خود چپیڑے کھانا چاہتے ہو اور تم خود فوتگی والے گھر میں بینگ باجے لے کے جا کر جرم کرنا چاہتے ہو۔ بس میرا پیغام ہے سنیوں کو، محرم میں قصہ حسین، قصہ خانوادہ رسول اور شہادت کربلا، یہ اگر آپ صحیح طریقے سے بیان کر دیں تو جو غلط قصے جیسے میں نے بیان کی ہے وہ بیچ سے نکل جائیں گے، دنیا خود ہی آ جائے گی۔ تم شیعوں کو چڑھاتے ہو، وہ تمہیں چڑھاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو لگے پڑے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔